ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولا تكونوا كالذين تفرقوا اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے مختلف اور اختلاف کرنے لگے من بعد ما جاءهم البینات بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف واضح حکم وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ بس بہرحال وہ لوگ کہ سیاہ ہو گئے جن کے منہ وَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر فَذُوقُوا الْعَذَابَ تو اب چکھو عذاب بما كنتم تکفرون بدلہ اس کفر کرنے کا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ اور وہ لوگ سفید ہو گئے ان کے سو رحمت میں ہے اللہ کی ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوہا ہم سناتے ہیں تجھ کو بالحق ٹھیک ٹھیک وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہر کام کا گزشتہ آیات میں یہودیوں نے جو اوس اور خزرج خاندان کے اندر جو پھوٹ ڈالتی تھی حضور علیہ السلام نے آ کر ان کے آپس کے جھگڑے کو ختم کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں میں تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی فلاح بہبودی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ایسا مت کرنا کہ آپس میں تفرقے ہو جاؤ اور مت ہونا تم ان لوگوں کی طرح جو کہ متفرق ہو گئے مختلف ہو اور انہوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئی واضح نشانی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا وہ یہود اور نصارہ ہیں ان لوگوں نے کبھی اپنی تورات کے اندر کچھ بدلا کبھی کچھ بدلا کبھی کچھ احکامات کو کہیں پر فٹ کیا کبھی کچھ احکامات کو کہیں پر فٹ کیا ایسے ہی نصرانیوں نے بھی ایسا ہی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب ملی جو کہ تورات کا تتمہ تھی تورات ہی کے اصل حکم پر لانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی اور نصرانی اکٹھے ہو کر اس پیغمبر کی بات کو مان لیتے لیکن یہودیوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے تمام کے تمام یہودی آمادہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے جب لے جانے لگے ایک پنجرے میں بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان میں بھی اس بات میں شبہ پڑ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آیا اللہ نے زندہ آسمان میں اٹھایا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو سولی پر چڑھا دیا تو عیسائیوں میں دو فرقے ہو گئے کہ ایک تو اس بات کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور یہ بات بالکل پکی بھی ہے قرآن کے مطابق ایک فرقہ وہ تھا جو یوں کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی اور اگر اب عیسائیوں میں سے کوئی آدمی بھی گناہ کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر چڑھایا گیا تو حضرت عیسیٰ نے سب کے گناہوں کا کفارہ دے دیا اب کوئی بھی عیسائی گناہ کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی سزا بھگت چکے ہیں اور انہوں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے یہ تفرقہ ان لوگوں نے آپس میں کیا
پھر ایک بات جو یہود بھی سچی بات کہتے ہیں اور نصرانی بھی سچی بات کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات تشریف فرما دے، اچانک ایک دیہات کا آدمی، بوڑھا آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ وہ بھی صحابی تھے لیکن دیہات کے رہنے والے تھے۔ اب دیہاتی آدمی بیچارہ سیدھے سیدھے سے سوال کرتا ہے، وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، اس کو ادب کا اتنا خیال ہوتا بھی نہیں۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، آپ امیر المومنین بھی تھے، اور اکثر صحابہ بھی اس بات کے متمنی ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ جو اعرابی ہوتے تھے، دیہات کے رہنے والے ہوتے تھے، سارے کے سارے صحابہ ان کے منتظر ہوتے تھے کہ وہ آئیں اور نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کریں تو تاکہ ہمیں بھی دین کی بات معلوم ہو جائے۔ صحابہ چونکہ ادب حد سے زیادہ کیا کرتے تھے، اس لیے وہ تمام کے تمام کیا کام کرتے، اس بات کے متمنی رہتے، تمنا کرتے کہ کوئی دیہاتی آئے اور حضور علیہ السلام سے بات کرے، اور حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں تو ہم تمام کے تمام حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو سنیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے یوں کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، یہود اور نصارہ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل سچی کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے سوال تھے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، گفتگو کا آپ اندازہ دیکھیے، ایک دیہاتی اس زمانے کا دیہات کا رہنے والا بھی علمی گفتگو کیا کرتا تھا، علمی بات کیا کرتا تھا۔ ایسے بہت سارے سوال امیر المومنین سے آ کر اس نے کیے۔ کہتا ہے اے امیر المومنین، میرے بہت سارے سوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہود جو بات کہتے ہیں وہ سچی کہتے ہیں، نصارہ جو کہتے ہیں وہ بات سچی کہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین چونکہ بھائی بڑے زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو جرأت مندی اور حوصلہ مندی عطا فرمائی تھی، ہر ایک بات وہ جرأت مندی سے کرتے تھے۔ دہش میں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تم تمام گیا چہرہ اور کہنے لگے کیا بات کہہ رہے ہو، یہودی کبھی سچا ہو سکتا ہے، نصرانی کبھی سچا؟ ایسا اس زمانے میں تھا، آواز بھی ایسی تھی، یعنی مسلمان کے بارے میں غیر اقوامی کبھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ مسلمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہود اور نصرانی جتنی بھی ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں تو وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، یعنی مسلمان کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا کہ جھوٹوں کے بہلا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہود و نصارہ کیسے سچی بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب حضرت امیر المومنین موجود ہیں، عمر ہے یہ تو اب ضرور اس کو کچھ نہ کچھ فیصلہ صادق فرما رہے ہیں، تو کہا کہ عمر ذرا رک جاؤ، میں اس کا جواب دے دوں۔ پوچھا کہ کیا؟ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امیر المومنین، یہ جو دیہات کا بوڑھا آدمی ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اور قرآن کریم کے مطابق کہہ رہا ہے، یہود جو کہتے ہیں وہ بالکل سچی بات کہتے ہیں، یہود نصارہ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچی بات کہتے ہیں۔ کہا کہ کیسے؟ کہ اللہ نے قرآن میں کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ یہود کہتے ہیں نصارہ حق پر نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے، اور یہ بات بالکل سچی ہے، نہ نصارہ حق پر ہے نہ یہود حق پر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں، تو بات تو ٹھیک ہے ان کی، وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں، بات ان کی بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے، آپس میں بٹ گئے، آپس میں انہوں نے انتشار کیا اور اختلاف کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، واضح اللہ کی کتاب ان کے درمیان میں موجود تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور آپس میں بٹ گئے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس بات کو منع کیا کہ ایمان والو تم بھی متفرق مت ہو جانا، آپس میں فرقہ بندی مت کرنا، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ اب آج کے موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے لیکن ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، اور ان 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی 72 کے 72 فرقے جو ہیں وہ ناجی نہیں ہوں گے، نجات پانے والے نہیں ہوں گے، سیدھے رستے پر نہیں ہوں گے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کی بھی کسوٹی حضور علیہ السلام نے پرکھنے کی کہ جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو اور دیکھو لوگوں میں بہت زیادہ انتشار ہے، صحیح رستے پر کون ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی سنتی و سنتی خلفائے راشدین، کہ تم یہ دیکھنا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر کون ہے۔ کس کو کہتے ہیں خلفائے راشدین؟ وہ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا کسی نے؟ ہاں بولو، زور سے بولو، زور سے۔ ہاں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ وہ جو کمپٹیشن کراتے ہیں نا سال میں ایک بار، وہ چھوٹے چھوٹے سے سوال ہوتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ خلفائے راشدین کس کو کہا جائے؟ اب ہمیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب میں نے خلفائے راشدین بولا، اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو مجھے اس کی بھی ہندی کی چندی کرنی پڑے گی پھر، ہے نہیں؟ خلفائے راشدین بولتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو، ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم وہ 72 فرقے دیکھو تو دیکھو سنتی و سنتی خلفائے راشدین، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنے والے کون لوگ ہیں تو وہی سیدھے رستے پر ہوں گے۔ اب آج کے موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے اور حضور علیہ السلام کی تمام کے تمام خلفائے راشدین کی سنت پر چلنے والے وہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اس لیے ہمارا مسلک بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو بھی مانتے ہیں اور جو تمام کے تمام صحابہ نے فیصلے کیے اور تمام کے تمام صحابہ نے جن چیزوں پر عمل کیا ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مسلک ہے اہل سنت والجماعت۔ کیا ہے بھائی؟ بعض لوگ اپنے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں ہم تو دیوبندی ہیں، آج کل یہ تو چل رہا ہے نا دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، جماعت اسلامی، تو ہم دیوبندی مسلکن نہیں ہے، منہج کے اعتبار سے یعنی طریقے کے اعتبار سے ہم دیوبندی ہیں کہ دیوبندی جو ہے وہ مسلک ہمارا ہے اہل سنت والجماعت۔ کیا ہے بھائی؟ اہل سنت یعنی حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے اور تمام کے تمام صحابہ نے جو فیصلے صادق فرمائے ان تمام کے تمام صحابہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ اب دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، اب ایک فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے خلفائے راشدین ہی کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو غصب کیا، یعنی چھین لیا ابو بکر عثمان نے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ چھین ہی نہیں سکتے، تو وہ گستاخ تھے حضرت ابو بکر عمر کے، تو ظاہر سی بات ہے نکل گئے اس فرقے سے جس فرقے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی نجات پانے والا ہے، سیدھے رستے پر وہی ہے۔ اب ایک فرقہ وہ کھڑا ہو گیا جو کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے جیسے لوگ تھے اور ہم بھی انہی کے جیسے لوگ ہیں، تو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے، ہم بھی ویسا ہی عمل کریں تو ہم صحابہ کے درجے کو پہنچ جائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، حالانکہ صحابی کی مقبولیت قرآن کریم میں موجود ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے مہر ثبت کر دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ میرے سے راضی ہو گئے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے خود گواہی دے دی، اب ہم اتنے بعد والے کیسے صحابہ کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں؟ اب اس کو جماعت اسلامی والے کہتے ہیں۔ اب ایک فرقہ ہو گیا جو یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت کو تو مانتے ہیں، ہمارے وہ کہتے ہیں قال اللہ و قال الرسول، یعنی اہل حدیث کے دو ہی رسول قال اللہ و قال الرسول یعنی قرآن اور سنت، تو ہم صحابہ کو کیوں مانیں؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ بھائی تو قرآن کی مانیں گے یا حدیث کی مانیں گے؟ اب قرآن اور حدیث کی تو مانیں گے لیکن صحابہ نے کوئی فیصلہ صادق فرمایا اس کو وہ قبول نہیں کرتے، کبھی اس کو نہیں مانیں گے۔ اب جیسے کہ بعض لوگ بڑا سب سے زیادہ مسئلہ یہیں پر چلتا ہے اور اسی بات کو لے کر اہل سنت والجماعت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ وہ تو سیدھی بہترین جملہ بولتے ہیں قال اللہ و قال الرسول، کے ہمارے دو اصول ہیں قرآن اور حدیث، تو ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے یار ہاں قرآن اور حدیث ہی تو ہونا چاہیے، تیسری بات تو ہونی نہیں چاہیے۔ اب قرآن اور
حدیث کو سب سے صحیح معنی میں کس نے سمجھایا؟ بولو، ہم نے سمجھایا. بھئی قرآن ان کے سامنے اترا، حدیث رسول اللہ ان کے سامنے بیان کر رہے، کس کے سامنے؟ صحابہ کے. تو ہم سے بہتر قرآن کون سمجھے گا؟ بھلے ہی ہمارے پاس یہ تفسیریں پہنچی یا حدیثیں پہنچی، کس کے واسطے سے پہنچی؟ صحابہ کے واسطے سے پہنچی. اب ہم یوں کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب دنیا میں بہت سارے فرقے ہوں گے تو تم دیکھنا خلفائے راشدین کس سنت پر عمل کر رہے ہوں گے. کیا کہا تھا؟ سنتی و سنتی خلفائی راشدین. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. بعض لوگ اگر یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث کمزور، ایسا بھی نہیں. یہ حدیث و حدیث ہے، سیاہ ستہ کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث ہے سنتی و سنتی خلفائی راشدین، جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو 20 رکعت تراویح نہیں ہوئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اب یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو رفع نہیں کرتے، اب تو رفع نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگرچہ 20 رکعت تراویح کا معمول نہیں رہا ہے، حضور نے کبھی 20 پڑھی ہے، کبھی 24 پڑھی ہے، کبھی 8 پڑھی ہے، کبھی 12 پڑھی ہے. حضور علیہ السلام نے اس لیے نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ میں نماز یہ تراویح کی کہ کہیں پر فرض نہ ہو جائے تمہارے اوپر. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام کے تمام صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ آج کے بعد تراویح کی رکعت 20 ہوگی اور جماعت کے ساتھ میں پڑھی جائے گی. اب مجھے یہ بتاؤ اگر یہ فیصلہ غلط ہوگا، رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہوتا، قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہوتا، کیا حضرت علی جیسا بہادر چپ بیٹھ جاتا؟ علم کا پہاڑ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہو، تو کیا حضرت علی خاموش بیٹھ جاتے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جب ایک بڑھیا کو یہ جرأت ہوتی تھی بولنے کی، امیر المومنین سب کو چادر بانٹی ایک ایک اور آپ اوڑھ رہے ہو 2 چادریں، یہ کیا ہے، اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو بات اگر قرآن اور حدیث کی آتی تو کیا صحابہ خاموش بیٹھ جاتے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو معلوم یہ ہوا 20 رکعت تراویح کا فیصلہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ حضرت عمر کا اکیلے فیصلہ نہیں تھا، تمام کے تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ تھا اور قرآن اور حدیث کے مطابق تھا. اس لیے اہل سنت والجماعت کی کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو بھی مانتے ہیں اور تمام کے تمام صحابہ کے فیصلوں کو بھی صحیح مانتے ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اب حضور علیہ السلام کی کسوٹی پر پرکھو. حضور علیہ السلام نے کہا سنتی و سنت خلفائی راشدین. اب بات یہاں پر آتی ہے، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. کیا کہا حضور نے؟ کیا کہا حضور نے؟ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب یہ روایت نقل کرنے والے بہت سارے صحابی ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اب ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھتے نا. اب ایک جماعت یوں کھڑی ہو گئی کہنے کے لیے حضور علیہ السلام نے تو کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب تم نے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور حضور علیہ السلام نے تو کہہ دیا اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو ہماری تو صحابہ کی نماز خراب ہے. اور ایک کہ نہیں ہو رہی کیوں نہیں؟ اب ساری لوٹانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب جواب آپ کے پاس تو ہے نہیں. اب یہ جو حدیث جس صحابی نے نقل کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ
بلکہ اپنی نماز اگر آپ اکیلے تنہا پڑھ رہے ہیں یا آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر چھوڑ دے گا تو اس آدمی کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بھولے سے چھوٹ گئی، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا فرض ہے، یہ سنت ہے۔ ہر آدمی تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے پتہ نہیں لگا رہا تھا، اس کا پتہ کس نے بتایا؟ نام لیا ہے میں نے ابھی، کس نے بتایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا نا یہ واجب ہو گئی، تو اگر آپ نہیں پڑھو گے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے نکال کر کے مسائل کا استنباط کر کے ایک کتاب لکھی مسائل کی، اور وہ کتاب امت میں دی۔ اب بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امت کے اوپر احسان کیا یا امت کو فرقے میں ڈال دیا؟ بتاؤ۔ اب امام حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے بیشتی زیور تو لکھا، لیکن حضرت تھانوی نے بیشتی زیور میں قرآن و حدیث سے مسئلے تو لکھ دیے، لیکن کہاں سے ثابت ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے، کون سی آیت سے ثابت ہے، وہ تو نہیں لکھا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں ہر عام آدمی کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حکیم الامت نے تو لکھ دیے مسائل کہ ہر آدمی قرآن اور حدیث سے سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ پتہ نہیں لگا سکتا یہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ حضرت حکیم الامت نے بیشتی زیور کے اندر بغیر دلیل دیے ہوئے کہ لوگوں میں نے اس کو نکال لیا ہے اور میں نے بیشتی زیور میں اس کو جمع کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اب بتاؤ حضرت نے بیشتی زیور لکھ کر امت پر احسان کیا، فرقہ میں ڈال دیا۔ اب لوگ آپ کو بہکائیں گے حضرت تھانوی نے تو بہت سارے مسائل بیشتی زیور میں ایسے لکھ دیے جن کو حدیث سے بھی ثابت نہیں کیا، کہاں سے ثابت ہے اس کا حوالہ بھی پیش نہیں کیا۔ ایک کتاب تو حضرت نے لکھی بیشتی زیور جس میں کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام آدمیوں کے لیے لکھی کہ ان کو حوالوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ایک کتاب حضرت نے لکھی ایلاء السنن جس میں لکھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب کیوں ہے، کہاں سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے اور قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے۔ اس میں حضرت نے اپنی تمام کی تمام دلائل کو بھی بیان کیا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ ایلاء السنن۔ کیا نام ہے؟ ہاں، حکیم الامت نے ایک آدھ کتاب نہیں لکھی، بہت ساری تصنیفات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1800 تصنیفات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اب بعض لوگ آپ کو آ کر یوں بہکائیں گے کہ دیکھو بیشتی زیور تو لکھ دی لیکن دلیل سے اپنی بات ثابت نہیں کی، اور بات تو دلیل سے مانی جاتی ہے۔ اب آپ ان کو جواب دو کہ حضرت نے ایک کتاب نہیں لکھی، حضرت نے بہت ساری لکھی، ایک وہ لکھی جس میں دلائل بھی دیے اور ایک وہ لکھی جس میں دلائل۔ اب جن کو ضرورت دلائل کی تو ایلاء السنن پڑھے، اور جن کو دلائل کی ضرورت نہیں بس مسائل کی ضرورت ہے وہ کیا پڑھے؟ اب عام آدمی کیا پڑھے گا؟ اس کا تو مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے کہاں سے حل کرا، کس طرح کرا، میرا تو نہیں، مسئلہ حل کر دو بس، صحیح ہو گئی نماز یا نہیں ہوگی تو چاہے آدمی۔ وہ یہ تو نہیں پوچھتے نہیں کہاں سے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اس کا تو کام تمہارا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ اب بتاؤ امت پر احسان کیا ہے؟ اب بعض لوگ بہکاتے یوں ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ امام سارے کے سارے کہاں سے آ گئے جب بات قرآن اور حدیث کی آ گئی؟ ہم یہ کہتے ہیں ان تمام کے تمام ائمہ نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، اپنی طرف سے کوئی فقہ نہیں رکھی، بلکہ قرآن اور حدیث کو کھنگالا، اس کو ٹٹولا اور اس میں سے مسائل کو نکال کر کے امت کو دیا، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بتایا بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق مسائل بتائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی الجھ کے نہیں رہ جائے گا یار لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے آدھی نماز تو ہوگی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔
اب جس صحابی رسول نے یہ حدیث نقل کی، انہوں نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھی، حدیث ان کے پاس بھی تھی کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھی، حدیث بھی نقل کر رہے ہیں، لیکن آپ خود سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے اور تم اس کو سن رہے ہو، تمہارے کان میں آواز پڑ رہی ہو، تو فَاسْتَمِعُوا، تو اس کو کان لگا کر کے سنو. کیا کہا بھائی؟ فَاسْتَمِعُوا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو لیکن آواز تم تک نہیں پہنچ رہی ہو، لیکن تمہیں پتا ہو کہ ہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وَأَنصِتُوا، تو پھر بھی خاموشی کے ساتھ میں سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آدمی سوال کر سکتا ہے نا کہ جی چلو مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، اس میں تو آدمی کو سنائی دیتا ہے قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو سنتا ہے، لیکن ظہر اثر میں تو سنائی نہیں دیتا. لیکن پتا تو ہے نا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو جب سنائی دے تو فَاسْتَمِعُوا، کان لگا کر کے سنو، اور جب تمہیں قرآن سنائی نہ دے وَأَنصِتُوا، تو خاموش رہو. کیا رہو بھائی؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنصِتُوا. تو اگر فجر کی، عشاء کی اور مغرب کی نماز ہوتی ہے، امام قرآن پڑھتا ہے، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم موجود ہے جس میں اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ میں سنو، اور جب تمہیں پتا ہو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تمہارے کانوں میں آواز نہ آ رہی ہو، تب بھی وَأَنصِتُوا، تو تم کیا رہو؟ چپ چاپ کھڑے رہو. کیا رہو بھائی؟ اب ہم یہ کہتے ہیں یہ تمام کے تمام فیصلے کس کے؟ صحابی روایت نقل کر رہے ہیں نا کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن خود امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. یہ فیصلہ کس کا؟ یار زور سے بولو نا، تو سمجھانے کی کوشش کرو. کس کا فیصلہ؟ صحابی کا. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، رسول اللہ کی سنت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کے عمل کو بھی مانتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو صحیح رستے پر ہوگا، نجات پانے والے رستے پر ہوگا، وہ سنتی و سنت خلفائے راشدین، میری اور صحابہ کی سنت پر ہوگا. کیا کہا بھائی؟ اور صحابہ کو کیا کہا اللہ نے؟ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے، اولئک هم الراشدون، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں. اب بعض لوگ یہ جھانسا دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانو، اس کے علاوہ کسی کی نہ مانو. اب یہ جھانسا دے کر کے اہل سنت والجماعت کو پھنسا لیتے ہیں، اور پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. ہاں بات تو ہوئی ہے، نہیں سے تو ہوتا ہے پریشان. اب حالانکہ اللہ کے نبی نے کسوٹی بتا دی، تو اللہ نے اسی کو کہا یہاں پر وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کرنے لگے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ آ گئی ان کے پاس واضح حکم، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کیا ہے بھائی؟ بڑا عذاب. اب بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں پر اہل سنت والجماعت کے اعتراضات کرتے ہیں. میں نے چند ایک کے جواب دے دیے، پھر کوئی موقع آئے گا تو انشاءاللہ العزیز اس موقع پر بھی اس کو بیان کریں گے. تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے موجود ہیں، اگر آپ کو ان کو کسوٹی پر پرکھنا ہے تو بس سیدھا سا کسوٹی پر پرکھنے کا آلہ ہے سنتی و سنت خلفائی راشدین. دیکھو کہ رسول اللہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہے، اور پھر دیکھو کہ صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں. اگر صحابہ کے اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ وہ اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے، اور جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے تو وہ سیدھے راستے پر. پھر آگے اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ، اور جس دن کے سفید ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے بعض منہ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ تم کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے انکار کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا واضح طور پر کہ جن لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، کل قیامت کے دن ان کی پہچان اپنے آپ ہو جائے گی. جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے
بعد میں مرتد ہو گئے تو ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور اس کو دوسری جگہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کہ کل قیامت کے دن بہت سارے چہرے خوش و خرم ہوں گے اور بہت سارے چہرے جو ہے کہ سیاہ ہو جائیں گے. قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں. اللہ نے کہا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ کہ بہت سارے لوگ وہاں جب صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو بہت سارے چہروں کو آپ دیکھو گے کہ جن کے چہروں پر سفیدی مائل ہوگی اور بہت سارے چہرے دیکھو گے کہ جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض مرتبہ اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور اعمال سیئہ کرنے برے اعمال کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور ایسا بارہا دنیا میں بھی ہوتا ہے اور کل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے گا. اکفرتم واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے پس وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے حوصلے والی ہمارے لیے ہمت والی اور ہمارے لیے اللہ رب العزت اس سے زیادہ اور کیا بڑائی بیان کریں کہ دنیا کی مشقتیں پریشانیاں مصیبتیں اگر تم تکلیفیں سب کچھ جھیل کر کے آئے تو کل قیامت میں ایمان ہونے کی وجہ سے تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے سفید ہوں گے اور جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کے چہرے کیا ہوں گے سیاہ ہوں گے اور تمہارے چہرے سفید ہونے کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہوں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا وہ نوجوان ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا بڑی پریشانی ہولناکی کا. آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ خلیل اللہ کیسے انبیاء وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ تمام کے تمام کے خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں یا رب نفسی نفسی پکاریں گے ہائے میری جان ہائے میری جان. لیکن کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی. ایک عادل بادشاہ ایک وہ شخص جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کی سائے میں جگہ عنایت فرمائے. آگے اللہ نے کہا تلک آیات اللہ یتلوہا علیک بالحق یہ ہم اپنی آیتیں تم پر پڑھ کر کے سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک. واللہ یرید ظلما للعالمین اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت کا. اللہ اکبر. اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے کتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر پیار آتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا اپنی خلقت کا. اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کو میں اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اور کہا کہ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا میری خواہش نہیں کہ تمہیں عذاب دوں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کتنے کروڑوں اللہ کے بندے جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب. اللہ رب العزت تو پل بھر میں راضی ہو جاتا ہے. شرط یہ ہم معافی مانگنے والے ہوں شرط یہ کہ اللہ کے سامنے رونے والے ہوں گڑ گڑانے والے ہوں. بڑے بڑے زانیوں کو بڑے بڑے بدکاروں کو بڑے بڑے چوروں کو ڈاکوں کو اللہ نے پل بھر میں ہدایت کی توفیق دے دی اور ادھر ان کو ہدایت کی توفیق ملی اور وہ اللہ کے رسول ہو گئے. اللہ نے ان کا بڑا مقام عطا فرمایا. ایک بزرگ کے بارے میں آتے شرابی کبابی آدمی تھے. ہر روز ایک نئی لڑکی ان کو چاہیے. اب جب ایک دن انہوں نے ایک لڑکی کو اپنے گھر پر بلایا شراب کے نشے میں مدہوش تھے. اس لڑکی نے بس یوں کہا او اللہ کے بندے تو میری مہر کو ختم مت کر اللہ کا خوف کا اللہ کا ڈر دل میں بٹھا تو یہ کیا کرنے جا رہا. بس دل میں خیال آیا اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ رب العزت مجھے سیدھے رستے پر چلا دے. جا میں نے تجھے چھوڑ دیا اور جو پیسے میں تجھے یہاں پر لے کر کے آیا تھا دے کر کے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا.
وہ عورت اپنے گھر پر جا رہی تھی، ادھر اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بندے کا انتقال ہوا، پڑا ہوا ہے بستر پر، دنیا سے رخصت ہو گیا، تمام کے تمام فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، ربا ابھی اس بندے نے توبہ کی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتوں گواہ دینا، یہ میرا بندہ مرا تو ہے لیکن توبہ کر کے دنیا سے جا رہا ہے، میرے سامنے رو کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اب اس بندے کی تو نماز جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا، اس کے اوپر تو کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ زمین پر اترو اور اس کے دروازے پر جا کر کے لکھ دو۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی مغفرت فرما دی اور نیچے اپنا نام لکھ دو کہ گواہی کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کتنا مہربان اپنا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظلم کرنا نہیں چاہتا خلق۔ ریاض الصالحین حدیث کی ایک کتاب ہے، مشکات کے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی ایک واقعہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو بیان کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا 99 قتل کیے، وہ اس کے تحت وہ عنوان لے کر کے آئے ہیں کہ عالم میں اور ایک عام آدمی میں عابد میں کیا فرق ہوتا ہے، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر کتنی ہوتی ہے، اس کے تحت وہ عنوان انہوں نے باندھا، اس میں یہ واقعہ لے کر کے آئے توبہ کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا تذکرہ کیا کہ وہ اس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد دل میں ایسے ہی خیال پیدا ہوا کہ یار بہت ہو گئی اللہ کی نافرمانی، بہت لوگوں کو قتل کیا، چلو بس اب تو اللہ سے توبہ کریں۔ اب ایک عابد کے پاس جو پہاڑوں کی قوم میں اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے اللہ تجھے معاف کرے گا اللہ کیا؟ ایسا ہو جاتا نا بعض مرتبہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، کوئی بیچارہ آئے بڑی اس میں کہ جی ہاں میں تو گناہ گاری کر کے آ گیا۔ حضور علیہ السلام کا ظرف دیکھیے، ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کے سامنے، ایک صحابی آئے، کہا حضور علیہ السلام میں نے مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ادھر کوئی چہرہ کر دیا، پھر وہ ادھر آئے سامنے، وہ صحابی اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیرا، پھر کہا حضور مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیرا، پھر چوتھی طرف آئی، پھر کہا کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میرے اوپر اللہ کی حد کو قائم کر۔ قرآن میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اگر نوجوان لڑکا یا لڑکی زنا کر لے 100 کوڑے چوراہے پر لا کر کے مارے جائیں تاکہ کسی کو دوبارہ ہمت نہ ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج زنا کے اوپر، ریپ کے اوپر دنیا بھر میں قوانین بنائے جا رہے ہیں، ادھر بنتا ہے اگلے دن پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کا قانون نافذ کر کے دیکھو، چوراہے پر لا کر 100 کوڑے مارو، 10 کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہاں بھائی اگر ایسا ہو جائے حضور کیوں ٹھہرانا چاہیے؟ 4 بار اگر کوئی آدمی خود آ کر کے اقرار کرے مجھ سے زنا ہوا ہے تو 4 بار وہ اس کا اقرار کرے، 4 آدمیوں کی موجودگی میں اس آدمی کو کسی نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو تب گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اگر شادی شدہ ہو تو پتھر مار کر چوراہے پر لا کر سنسار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پتھر وہی آدمی مارتا ہے جس آدمی نے گواہی دی کہ اس آدمی نے زنا کیا، اور زنا کی گواہی کے لیے 4 آدمیوں کا اس طرح دیکھنا ثابت ہے کہ بات آ گئی تو کہتا چلو جیسے سرمے دانی میں سلائی ہوتی، 4 آدمیوں اور ایک بھی ان میں انکار نہ کرے، چاروں کی گواہی ہو بہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام چہرے کیوں پھیلا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے توبہ کر، تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن وہ پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے حد کو قائم کروانے کے لیے نہیں مجھ سے زنا ہو، نہیں مجھ سے زنا ہو۔ اللہ کی حدود کو وہ لوگ جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرا ایک بچہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا جب تک یہ بیٹا تیرا اپنا دودھ پلانے کے بعد خود روٹی کھانے پر قادر نہ ہو تب تک تیرے اوپر حد قائم نہیں ہوگی۔ اب ان صحابی نے بچے کو پالا تو وہ دودھ
پینے کے بعد روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے جو ہے ان کو حد لگائی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ تمام کے تمام مدینے والوں پر بانٹ دی جائے تو تمام کے تمام مدینے والوں کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. ایسی توبہ انہوں نے کی. تو اللہ تعالیٰ کیسا. تو میں عرض ہی کر رہا تھا حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. حضور علیہ السلام نے کہا وہ آدمی گیا 99 قتل کر چکا, عابد کے پاس گیا, پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تیری ہو رہی توبہ قبول. کیا کہا اس نے؟ تیری ہو رہی, تجھے کرے گا اللہ معاف. 99 قتل کر کے آ رہا ہے, اب بھی کہہ رہا میں توبہ کروں. تو بعد میں کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک بندہ چلو لگ گیا بیچارہ دین کے کام میں, داڑھی رکھ لی, وہ ٹکنوں سے اوپر پا جانا, وہ کسی کو سمجھانے لگا بھائی نماز پڑھا کرو. ہاں ابھی ڈھیر بڑا ملا ہے تو سمجھانے والا, 4 دن نماز پڑھتے ہوئے نہیں آ رہے میں سمجھا. دوست کرتے ہیں نا آپس میں. گھر کا ایک آدمی بیچارہ وہ جماعت میں وقت لگا کے آیا, وہ آ کر اپنی بہن سے ملا, بہن ذرا دسترخوان رکھنے لگی کہ 3 ہی دن تو لگے. ایسے بولا یار, ایسا ہوتا ہے. تو وہ آدمی بھی بیچارہ ایسے 99 قتل کر کے گیا. اس نے کہا تجھے معاف کرے گا جب میں 99 قتل کر کے آ رہا ہے. بس اس کا تو دماغ سے پھرا. اس نے کیا سوچا, بس جب اللہ نے معاف نہیں کرنا تو تجھے بھی بخشا, بہت زیادہ آئٹم سے لیے بیٹا, 100 قتل اس کو بھی کر دیا, پورے 100 ہو گئے. لیکن دل میں داعیہ تھا, بلبلہ تھا کہ نہیں یار اب اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, بہت ہو گئی نافرمانی. پھر چلا تو کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ عالموں کی بستی ہے, ان سے جا کر کے دریافت کرو, ان سے معلوم کرو. اور وہ گیا کسی عالم کے پاس. اس نے پوچھا کہ جی 99 قتل کیے تھے, 100 قتل کر کے ابھی آ رہا ہوں, بتاؤ مجھے اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر تو زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے پر کر کے آ جائے اور اللہ سے تو پکی سچی توبہ کر لے, اللہ پھر بھی تجھے معاف کر. اب اس بندے نے کہا کہ جی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے بتاؤ بقیہ زندگی میں کیا کروں. کہ جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہاں پر کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, ان کے ساتھ میں وقت گزارو, اللہ رب العزت تجھے کامیاب کر دے گا. اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابر نے بھی, تمام کے تمام اکابر نے یہ جو تمام کے تمام خانقاہ نظام پھیلائے ہیں, مدارس کے جال پھیلائے ہیں اور تبلیغ جماعت کا جال پھیلایا ہے, اس کی وجہ یہی ہے جب تم اچھوں کے ساتھ میں بیٹھو گے تمہارے اوپر اچھا اثر پڑے گا, نیک عمل کرنے میں تمہیں آسانیاں پیدا ہو جائیں. بھیجا وہاں رستے میں جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے قضا کا فیصلہ آ گیا, موت آ گئی, رستے میں گر گیا. ابھی جا رہا تھا بستی کی طرف, آسمان سے فرشتے آ گئے, جہنم کے فرشتے. حضور علیہ السلام بیان کر رہے واقعہ, میں کوئی آپ کو ویسا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں کسی ویسی کتاب میں, ریاض الصالحین حدیث کی کتاب, حضور علیہ السلام صحابہ کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں, اپنے صحابہ. اللہ کی طرف سے جہنم کے فرشتے بھی آگے روح لینے کے لیے, ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین. برے لوگوں کی جو روح ہوتی ہے وہ سجین میں رکھی جاتی ہے, اچھے لوگوں کی جو روح ہوتی ہے وہ علیین میں رکھی جاتی ہے. اب دونوں طرف کے فرشتے آئے, حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں دونوں طرف کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا کہ اس نے ابھی تو توبہ کی, کون سا بھی وہاں تک چلا گیا, اس لیے اس کو تو جہنم میں لے جانا چاہیے. اور ایک یوں کہہ رہے ہیں فرشتے کہ نہیں اس نے توبہ کر لی, اس کو ہم جنت میں لے جائیں. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. دونوں فرشتے اللہ کے ساتھ پاس گئے کہ اللہ کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ زمین کو ناپو, جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا وہی فیصلہ ہو جائے گا. اگر نیک لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہوا تو تم اس کو علیین میں لے جانا, اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب زیادہ رہا تو تم اس کو جہنم میں لے جانا. زمین کو ناپا گیا. جب زمین کو ناپا گیا, لکھتے ہیں اس میں ریاض الصالحین کے اندر وہ علامہ کہ جب زمین کو ناپا گیا وہ تمام کے تمام فرشتوں نے جب زمین کو ناپا تو وہ آدمی اس زمین کے زیادہ قریب تھا جو اللہ والوں کی بستی تھی. تو تمام کے تمام فرشتوں نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اس کو تو اللہ رب العالمین علیین میں جگہ عنایت فرمائے. اور بعض کہتے ہیں کہ جب اس کی روح غرغرے میں پھنس گئی, جب اس کے سانس یہاں پر رک گئے تو وہ آدمی نے سوچا کہ جا تو رہا ہوں اللہ والوں کی بستی کی طرف, دنیا سے تو جا ہی رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو ایک سیکنڈ بھی میرا خراب ہو جائے. اس لیے جب اس کی روح نکل رہی تھی وہ اپنی کوہنیوں کے بل سے آگے کو چلا تھا, اور ان کوہنیوں کے بل سے چلنے کی
وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بندے کی مغفرت فرما دی اور زمین کو سمیٹ دیا اور کہہ دیا اے زمین چھوٹی پڑ جا، ادھر کی زمین زیادہ پڑ گئی اور ادھر کی زمین کم ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس درجے محبت کرتا ہے۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر ظلم کرے، اللہ تم کو عذاب۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اب یہاں پر بہت سارے علماء مفسرین ہیں، ہر ایک آدمی کا اپنا انداز ایک لکھنے کا ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین۔ تو کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے زمین میں جو اللہ کا ہے، اور وہ کچھ کیا ہے؟ کہیں پیٹرول ہے، کہیں سونا ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، وہ سب کچھ کس کا ہے؟ تو اللہ نے تو بتایا دیا نا قرآن میں اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں تو ہے ضرور۔ اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے تم کس طریقے سے اس کو نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ تو سائنس بھی قرآن میں بیان کرتا ہے، لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام کو لوٹنا ہے۔ آدمی کتنے اتلے گھوڑے دوڑا ہے، میں نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، یوں کر دیا، یوں ہو گیا، لیکن پھر یہ کہتا ہے وقت کرنے والی ذات اللہ کس کی ہے بھائی؟ لاسٹ میں تو آدمی نہیں جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں چیز میں زندگی ڈال دی، فلاں چیز کو میں نے ایسے ایجاد کر دی، لیکن جب ساری چیز فیل ہو جاتی ہے، آدمی نے سب چیزیں ٹھیک کی لیکن آخر میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بھائی کام تو سارے ٹھیک کرے تھے، صحیح جگہ رکھا تھا سب سامان، لیکن بس بگڑ گیا۔ اللہ کی طرف یہ کہتا نا آدمی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام کا لوٹنا ہے۔ ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی واضح آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ ہم بھی نیک عمل کریں اور اپنے اعمال پر توجہ دیں، تو جن لوگوں کے نیک اعمال ہوں گے وہ کل قیامت کے دن ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، علماء فقہ نے، کہ جب آپ وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ بعض یہ انوار القدوری، یہ قدوری فقہ کی کتاب ہے جس میں مسئلے مسائل عربی میں ہیں، اس کی ایک شرح ہے، اس شرح کے اندر مولانا نے لکھا ہے وضو میں کلی کرنے کی کیا دعا، ناک میں ڈالنے کی کیا دعا ہے، پانی ڈالتے ہیں ناک میں جب چہرہ کیا دھوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو ایک دعا یہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو جب آدمی وضو میں چہرہ دھوئے تو اس دعا کو پڑھے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یا اللہ میرا اس دن چہرہ سفید رکھنا جس دن بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تب سمجھتے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو صاف حکم، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کے سفید ہوں گے بعض چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس بہرحال وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے جن کے منہ، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ تم کافر ہو گئے ایمان لا کر۔ کیا کہا جائے گا ان کو؟ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو چکھو اب عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بدلہ اس کفر کرنے کا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نازعات میں فرمایا اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ حضور علیہ السلام جب سمجھاتے تھے کفار کو، انہیں کہتے تھے کہ کیا اللہ دوبارہ اٹھائے گا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم چورا چورا ہو جائیں گے۔ عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس وہ ایک چیخ ہوگی، تم سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ ہوگی، بس ایک آواز ہوگی، تم بڑے بھلے بوسیدہ ہو جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری گل سڑ جائیں گی، ایک آواز میں تم دوبارہ سے پھر کیا کر دیے جاؤ گے؟ زندہ کر دیے جاؤ گے۔ اللہ نے کہا تو اللہ اسی کو کہہ رہا ہے
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ سفید ہوئے جن کے چہرے فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا رہیں گے بھائی وہ اس میں؟ ہمیشہ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ حکم اللہ کا ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ تو ہم ہر کام کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ جب بھی کوئی کام کرو یا کوئی کام نہیں کرنا ہے تو اس میں کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ العزیز، اللہ کی مرضی ہوئی انشاءاللہ اس کام کو نپٹالیں گے۔ اس لیے ہر معاملے کا، ہر کام کا جو ہے آدمی کو